لانعدام سبب الملك بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما يحدث السارق فی السرقہ۔ اس باب میں یہ بتائیں گے کہ چوری کرنے والا پیر صاحب جو ہے نا، کوئی چیز چوری کر کے اس میں کوئی ترمیم کر دے، اس میں کوئی یعنی کہ عدل بدل کر دے، اس کو اس میں کوئی اضافہ یا کمی کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو مختلف مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پیر صاحب نے سراج کا کپڑا چوری کیا۔ کپڑا چوری کرنے کے بعد اسی گھر میں ہی اس نے کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد پھر باہر نکالا، لیکن کٹنے کے باوجود وہ ٹکڑا جو ہے 10 درہم کے برابر تھا، تو باہر نکالنے کی صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر پیر صاحب اس کپڑے کا مالک بن چکا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پھٹن کی وجہ سے اب پیر صاحب پر قیمت لازم ہو جائے گی۔ جب قیمت لازم ہوگی تو آٹومیٹکلی پیر صاحب اس کا مالک بن جائے گا۔ جب مالک بن جائے گا تو مالک بننے کی وجہ سے ملکیت آ جانے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہو جائے گا مثال کے طور پر سعد نے جو ہے نا انشاءاللہ کو کپڑا بیچا اور شرط لگا دی سعد نے کہ میں بائع ہوں، لیکن 3 دن کا مجھے خیال ہے۔ ان 3 دنوں کے خیال کے اندر انشاءاللہ نے کپڑا چوری کر لیا، تو انشاءاللہ ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ ان ایام خیار کے اندر بہرحال بائع کی مشتری کی ملکیت آ جاتی ہے۔ جیسے یہاں ہاتھ نہیں کٹے گا، ویسے وہاں پر بھی کہ جب اس نے بہت زیادہ پھٹن کر دی تو وہاں بھی پیر صاحب کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ وَلَهُمَا سے شیخین کی طرفین کی دلیل، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر جو مال لیا جاتا ہے نا، یہ زمان کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بطور زمان کے لیا جا رہا ہے۔ چٹی جو لی جا رہی ہے پیر صاحب سے پھٹن کی، یہ زمان کی ہے، یہ ملک کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ پیر صاحب ملک ثابت ہوگی۔ ملک تو بطور ضرورت ثابت ہوتی ہے، تاکہ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں جو ہے 2 بدل یعنی مسروق اور اس کی قیمت، مسروق مال اور اس کی قیمت دونوں جمع ہو جائے۔ اس لیے بطور ضرورتاً ملک کو ثابت کیا جاتا ہے، ورنہ مال لینا یہ ملک کا سبب نہیں ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھا جائے اگر اسے ہم پھٹر کا مال لے رہے ہیں تو وہ مالک بن رہا ہے، وہ مالک نہیں بن رہا، اس لیے یہاں ہاتھ کٹے گا۔ یہ بالکل ایسے جیسے صرف مال لینا یہ ملک کو ثابت نہیں کرتا، اور یہ ایسے ہو جائے گا جیسے مثال کے طور پر سعد نے جو ہے نا انشاءاللہ کوئی کپڑا بیچا، لیکن وہ کپڑا عیب دار تھا، پھر اس دوران جو ہے بائع نے سعد نے چوری کر لیا، سعد کا ہاتھ کٹے گا، تو وہاں پر بھی ہاتھ کٹے گا، عیب دار کرنے کے باوجود ہاتھ کٹے گا۔ بخلاف ما ذکر، باقی جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے قیاس پیش کیا تھا کہ وہ والا کہ مثال کے طور پر سعد نے کپڑا بیچا انشاءاللہ کو 3 دن کے خیار کے ساتھ، لیکن ان خیار کے دنوں میں انشاءاللہ مشتری نے چوری کر لیا تو انشاءاللہ ہاتھ نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جو بیع جو ہوتی ہے نا، بیع کا مقصد ہوتا ہے افادہ ملک حاصل ہو مشتری کی، تو وہاں پر خیار کے دنوں میں ملک کا افادہ تو ہو رہا ہے، وہ ہوگا مشتری کے ہاتھ میں، تو وہاں بیع کا مقصد افادہ ملک کی خاطر ہم نے وہاں پر مشتری کے لیے ملک کو ثابت کر دیا تھا، اس لیے وہاں ہاتھ کٹ رہا تھا، اور یہاں چوری والے مسئلہ میں ملک کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو قیاس نہ کرو۔ وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا اخْتَارَ، فرمایا کہ یہ جو طرفین اور امام ابو یوسف کا اختلاف ہے نا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب سراج اپنا کپڑا بھی واپس لے رہا ہو اور کٹنے کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان لے رہا ہو، کپڑا لے اور نقصان کی قیمت لے لے، یہ اس صورت میں اختلاف ہے۔ وگرنہ
اگر سراج کہے میں کپڑا نہیں لیتا، مجھے تو اب سارے قیمت چاہیے، تو پھر اس صورت میں اتفاق ہاتھ نہیں کرے گا، کیوں جب سارا کپڑا لے گا اس کا مطلب ہوگا جب کپڑے کی ساری قیمت لے گا اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اب کپڑے کا مالک پیر صاحب بن چکا ہے، اور یہ ملکیت منسوب ہوگی شروع کی طرف، تو پھر جب ملکیت آئے گی تو پھر وہاں پر جو ہے ہاتھ نہیں کرتا، جیسے ہبہ کر دینا، ہبہ کرنے سے ہاتھ نہیں کرتا، یہاں بھی ہاتھ نہیں کرے گا۔ اور یہ ساری کی ساری بات تب ہے جب اس میں بہت زیادہ پھٹن پیدا کر دیا ہو، مثلا کپڑا تھا 2 ٹوٹے کر دیے پیر صاحب نے، تب یہ بات چلے گی، وگرنہ اگر تھوڑا سا نقصان کر دیا اس چیز کے اندر، معمولی سا نقصان، تو پھر بالاتفاق جو ہے پیر سراج جو ہے اس کی قیمت ہی لے گا، اس نقصان کی مکمل کپڑے کی قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نقصان یسیر ہے، اس نقصان یسیر کی وجہ سے سارے کپڑے پیر صاحب پر نہیں ڈالا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَإِذَا سَرَقَ شَاةً، پیر صاحب نے دیکھا کہ سراج ایک نئی نئی بکری لایا ہے، بڑی خوبصورت ہے اور اچھے بچے دیتی ہے، اس نے لاتے ہوئے دیکھ لیا، جب سراج نماز پڑھنے گیا تو پیر صاحب چپکے سے گھر میں داخل ہوئے اور جا کر بکری چوری کر لی، پھر دیکھا بکری بڑی خوبصورت بھی ہے اور ساتھ اس کا گوشت بھی لذیذ ہے، تو گوشت کھائیں گے، شادی قریب ہے، وہی کھڑے کھڑے ذبح کر دیا، اسی گھر میں ذبح کرنے کے بعد پھر گوشت نکالا اس کا باہر، تو یہاں ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ یہاں گوشت چوری کیا ہے، تو آپ نے پڑھا کہ گوشت چوری کرنے سے ہاتھ نہیں کٹا کرتا، ٹھیک ہے پھر صاحب؟ کسی کی مرغی چوری کر رہی ہو نا، بکرا شکرا، تو وہی جا کے کاٹے سے اٹھا لینا باہر تاکہ ہاتھ نہ کٹے آپ کا۔ ومن سرق ذهبا، پیر صاحب نے دیکھا کہ سراج کی جو ہے شادی قریب ہے، اپنی آنے والی بیگم کے لیے سونا لایا ہے، سونے کی ڈلی لایا ہے یا چاندی کی ڈلی لایا ہے، پیر صاحب نے دیکھ لیا لاتے ہوئے، نظر میں رکھا ہوا تھا اس نے، تو پیر صاحب نے کیا کیا، جب سراج چارہ تھکا ہوا تھا سامان لا کے سو گیا ایک طرف ہو کے، یہ چپکے سے اندر داخل ہوا اور جا کر وہ سونا یا ڈلی اٹھا لی، اور اتنا تیز تھا کہ اس کو فوراً جو ہے اس نے جا کر جو ہے نا دراہم اور دنانیر میں کنورٹ کروا لیا، تو فرمایا یہاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہ دراہم اور دنانیر سراج کو واپس کیے جائیں گے، یہ امام صاحب کے نزدیک، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دراہم اور دنانیر سراج کو واپس نہیں کیے جائیں گے۔ فرمائے اصل مسئلہ اختلافی جو ہے غصب کے باب میں ہے، غصب کے مسئلہ میں بالکل ایسے اختلاف ہے جیسے یہاں پر ہوا ہے، باقی صاحبین کے نزدیک یہ دراہم اور دنانیر واپس کیوں نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ دراہم اور دنانیر سونے کی ڈلی یا چاندی کی ڈلی کو سونے اور دراہم میں کنورٹ کرنا یہ متقوم ہے، اور یہ پہلی حالت بدل جاتی ہے، تو گویا کہ جو چیز چوری کی وہ چیز کے پاس نہیں رہی، جب نہیں رہی گویا کہ ضائع ہو گئی، جب ضائع ہو گئی تو اس کے مالک کا پیر صاحب ہے، اس کا ہاتھ کٹ جائے پھر مزے کرے لہو سے، اچھا خلاف اللہو، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں سونے چاندی کو ڈلی جو ہے اس کو سونے اور چاندی کے دراہم بنا لینے کے بعد پھر بھی اصل عین باقی رہتا ہے، اس لیے دراہم اور دنانیر بنا بھی لیے گئے تب بھی پیر صاحب پر لازم ہے سراج کو واپس کرے۔ جی اچھا، جب دراہم اور دنانیر بنا لیا اس کو، کہتے ہیں کہ واپس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، حد لگے گی یہ بتاؤ، تو کہہ رہے ہیں کہ حد کے بارے میں امام صاحب فرماتا ہے کہ حد لگے گی اس پر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا مالک نہیں بنا ہے، لہذا حد جاری کی جائے گی، لیکن صاحبین کے قول میں 2 روایتیں ہیں، ایک قول یہ کہ حد واجب نہیں ہوگی، حد واجب کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ہاتھ کٹنے سے پہلے مالک ہوا ہے، ان دراہم اور دنانیر کا ہاتھ کٹنے سے پہلے کیا ہو گیا ہے، مالک بن چکا ہے، لہذا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا یہ مالک بنا ہے وہ بالکل دوسری شے ہے، اب
دراہم دنانیر، اس عین کا یہ مالک نہیں ہے، یعنی سونے اور چاندی کا جو ڈلی ہے اس کا مالک نہیں بنا، تو لہذا اس کے ساتھ اس کا کاٹا جائے گا۔ بہرحال دونوں قول ہے ان کے۔ فَإِن سَرَقَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرًا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ پیر صاحب نے سراج سے کپڑا چوری کیا، چوری کرنے کے بعد اچھا کپڑا تھا برانڈیڈ قسم کا، پیر صاحب کو پسند آ گیا، پیر صاحب نے کہا چلو میری شادی بھی ہونے والی ہے، دلہن کے لیے جو ہے سوٹ سلواؤں گا۔ پیر صاحب نے وہ کپڑا اٹھا لیا، اٹھا کر جو ہے نا تاکہ سراج کو پتہ نہ چلے کہ میری دلہن نے پہنا ہوا ہے، اس کو اور رنگ سرخ رنگ کر دیا، سفید فرض کرے، اس کا میری بیوی آ رہی ہے سرخ جوڑا پہناؤں گا اس کو، اس نے سرخ رنگ کروا دیا، چوری پکڑی گئی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کپڑا لیا جائے گا اس سے، میں کہ کپڑا بھی پیر صاحب سے نہیں لیا جائے گا اور پیر صاحب قیمت کے ضامن بھی نہیں ہوں گے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ ہے شیخ خیر کے نزدیک۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑا تو پیر صاحب سے لے کر سراج کو واپس دلا دیا جائے گا، البتہ جو پیر صاحب نے اوپر خرچہ کیا ہے رنگ کروانے کا وہ کہا جائے گا سراج سے، یہ آپ اس کا رنگ کروانے کی قیمت پیر صاحب کو آپ دے دیں، ٹھیک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ اس کو غصب پر قیاس کرتے ہیں، غصب میں بھی ایسی ہوتا ہے، غصب کا رنگ کروا لیا تو کپڑا واپس دلایا جاتا ہے اور رنگ کی قیمت واپس کی جاتی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ دونوں میں علت کی جامع علت یہ بیان کرتے ہیں، جیسے دیکھو چوری کرنے کی صورت میں اور غصب کی صورت میں کپڑا اصل موجود ہوتا ہے اور اصل ہے بھی کپڑا، رنگ اس کے تابع ہوتا ہے، جو اصل موجود ہے تو واپس دلوایا جائے گا، جو اضافہ ہوگا اس کی قیمت دلوائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمَا سے شیخ خیر کے دلیل وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں پر جب کپڑے کو پیر صاحب نے سرخ رنگ دے دیا تو یہاں رنگ صورتاً بھی قائم ہے، نظر آ رہا ہے واضح، اور معنی بھی قائم ہے۔ معنی کیسے قائم ہے؟ اصل صورتاً تو اس لیے کہ اس نے خود کروایا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، اور معنی بھی رنگ اسی کے لیے قائم ہے۔ مثال کے طور پر اگر سراج یہ کپڑا لینا چاہے تو سراج پر لازم ہوگا کہ کپڑے کے رنگ کی قیمت دے، اس سے مطلب ہوا کہ پیر صاحب کی ملکیت صورتاً بھی قائم ہے اور معنی بھی قائم ہے۔ اور نیز اگر یہ کپڑا ہلاک ہو جائے پیر صاحب کے پاس زوال لازم نہیں آتی، اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ پیر صاحب کی ملکیت آ چکی ہے، تو یہاں اب اس کپڑے کے اندر پیر صاحب کی ملکیت قوی ہے بنسبت سراج کے، سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے ہم نے کہا پیر صاحب کی جانب کو ترجیح ہوگی، لہذا پیر صاحب مزے کرے، ہاتھ تو کٹ گیا ہے، چل اب دلہن کو ایک چھوڑ پہرا دے اپنے کو، ٹھیک ہے۔ بخلاف غصب کے، غصب پر جو امام محمد نے قیاس کیا ہم کہتے ہیں اس پر قیاس نہ کرو، اس لیے کہ وہاں پر ہر ایک کی ملکیت صورتاً اور معنی قائم ہے، وہاں دونوں برابر تھے، اس لیے وہاں پر جو ہے ہم نے کہا کپڑا واپس کرے اور رنگ کی قیمت لے لے۔ چوری والے مسئلہ میں دونوں برابر نہیں ہے، وہاں چور کی ملکیت راجع ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، صحیح ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ میری دلہن جو آنے والے بڑی سفید رنگ ہے اس کا بڑی خوبصورت ہے، اس پر کالا سوٹ اچھا لگے گا، پیر صاحب نے کیا کیا سراج کا سفید سوٹ چرا کر اس کو کالا رنگ کروا دیا، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس صورت میں پیر صاحب سے سب ائمہ احناف کے نزدیک وہ کپڑا لے کر پیر صاحب سے لے کر سراج کو واپس کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک تو دونوں صورتیں برابر ہیں، پہلی بھی اور یہ بھی، وہاں بھی یہی تھا نا، کپڑا واپس کیا جائے گا، یہاں بھی کپڑا واپس کیا جائے گا اور رنگ کی کیا قیمت دلوا دی جائے گی، اس وقت فرق میں تھا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ جو کالا رنگ کیا ہے یہ بھی زیادتی ہے کپڑے کے اندر، سرخ رنگ کی طرح، لیکن کالے رنگ کی وجہ سے کپڑے کی قیمت ہاتھ نہیں کرتا ان کے ہاں، تو لہٰذا جب ہاتھ نہیں کرے گا لہٰذا کپڑا واپس دلوایا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ کے ہاں کالا رنگ جو ہے نا یہ کپڑے میں خوبصورتی پیدا نہیں کرتا بلکہ کپڑے میں نقصان عیب پیدا کرتا ہے بقول ان کے۔
تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس نے کپڑے میں گویا کہ نقصان کیا ہے, کوئی زیادتی نہیں کی اس نے, اس لیے یہاں کپڑا واپس سلوایا جائے گا اور ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. نہ ہاتھ تو کاٹا جائے گا, کپڑا جو ہے وہ واپس سلوایا جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہے, چلے باب قطع الطریق سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دیکھیں گے. آج یہیں تک رکھ لیتے ہیں.